اول میں آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں اور ان کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، اگر تم اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ ابن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ لگائے ہی تھے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت کی طلب کی گئی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس کا خط نہیں آیا۔ اس جواب سے ابن زیاد کا ملیش و غصہ اور زیادہ بھڑک گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو رے کا گورنر تھا، ان کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ امام علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو جنگ کے لیے آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں پاک بچیاں، بچے، بیمار بھی شامل تھے، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود تھی۔ 7 محرم کو سیاہ باتنوں نے خاندان رسالت پر پانی بند کر دیا۔ بھوک اور پیاس سے سب کے لب خشک ہو گئے، بھوک سے نڈھال تھے۔ 3 دن گزر گئے، ظالموں کے مصائب کا ہجوم امام علیہ السلام کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم الحرام تک یہی حجت رہی کہ امام علیہ السلام بے دین ظالموں کی بیعت کر لیں گے، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر بار لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے، یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی طرف ایک راہ رکھ لی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے بچے رہیں۔ 10 محرم الحرام کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ امام علی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ پانی کا میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز گرم ریت، صحرا کی گرمی اور ان کے ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر ہتھیاروں سمیت، مگر عزمت و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہ تھی۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے، پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی مرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین علیہ السلام کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام علیہ السلام اور دین اسلام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام علیہ السلام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ ایسا حملہ نہیں تھا، بلکہ ان ظالموں کے لیے عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے گئے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے ظالموں کی یکبارگی چاروں طرف سے اہل بیت کے شہزادے کو گھیر لیا۔ آپ پیاس کی شدت سے آپ کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے، دھوپ کی تپش سے آنکھیں چکما کھا رہی تھیں، پھر بھی دین کے حق کے لیے شہزادہ ڈٹ گیا۔ تیروں کے زخموں نے علی اکبر کے پاکیزہ تن کو زخموں سے چور کر دیا۔ ہائے!
ادھر امام علیہ السلام میدان میں جا پہنچے اور اہل بیت کے شہزادے علی اکبر کو خیمہ میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ہائے! اہل بیت کے قافلوں میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام علیہ السلام معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا سر پہ باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے، رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا، ایک بار پھر تمام حجت کیا، مگر بے سود ایک ایک مقابل آیا۔ امام علیہ السلام نے شیخ خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا، زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی، نعشوں کے انبار لگ گئے، پشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان ڈر کر دوڑ پڑے، امام علیہ السلام کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے، گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تن ناز تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہولہان ہے، ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سگا تھی۔ امام علیہ السلام کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا، آپ مرشد ہو کر زمین پر آ گئے، خوبی ابن یزید نے بڑھ کر آپ کا سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ ہائے! روایت ہے کہ جب امام علیہ السلام شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام علیہ السلام نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ یا آپ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت حاصل کرنے سے ہوگی، اور اگر واقعی امام پاک سے محبت ہے تو امام پاک کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں۔ جس عظیم مقصد کے لیے امام علیہ السلام نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں۔ آج ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی معرکہ کربلا ہے، امام علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات اکناف کے عالم میں بکھر چکے ہیں اور وہ مظلوم، مجبور اور مقبور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور فراہم کر رہے ہیں۔ آج اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور پاکستان میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہم امام علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو امام علیہ السلام اور ان کے نانا کے بتائے گئے دکھائے گئے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔